آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سڑکوں کی بندش کے معاملے میں خیبر پختونخوا حکومت اور آئی جی پولیس کے رویے پر افسوس ہوا۔ آئندہ کسی کو راستے بند کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے عدالتی احکامات کی تعمیل پر درخواستیں نمٹا دیں، 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ سجاد حیدر سے۔ سجاد بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل، پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے تفصیلی فیصلہ جو ہے جاری کر دیا ہے۔ احتجاج کے باعث جو سڑکیں بند تھی، جس کے اوپر جو ہے مختلف درخواست گزاروں نے جو عدالت سے رجوع کیا تھا، جس پر عدالت نے جو ہے آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری کو جو ہے سڑکیں کھلوانے کے احکامات جاری کیے تھے، اس پر جو ہے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں تحویل کیا ہے کہ کیس کے دوران انہیں پتہ چلا کہ سڑکیں جو ہے راستے بند ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جس کے اوپر جو ہے آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کو عدالت طلب کیا۔ دونوں افسران کچھ دیر میں عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے افسران سے پوچھا کہ راستوں کی بندش پر کیا اقدامات اٹھائے، تو افسران کی جانب سے عدالت کو مطمئن اور تسلی بخش جواب نہیں دیا جا سکا۔ اس معاملے پر صوبائی حکومت اور آئی جی کے پولیس کے رویے پر عدالت کو افسوس ہوا۔ یہ عدالت نے فیصلے میں تحریر کیا اور عدالت نے پھر احکامات جاری کیے کہ فور ان جو ہائی وے اور جو روڈز وغیرہ بند ہیں ان کو کھلوایا جائے، جس کے اوپر جو ہے بہت شکریہ سجاد حیدر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ زینب زرم کے اپنے لاپتہ خاوند کے کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ جسٹس محسن کیانی نے ریمارکس دیے، اگر عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو دونوں سیکرٹریز کو شوکز نوٹس کروں گا۔ مزید جانیں گے سما کے نمائندے شہزاد علی سے۔ شہزاد، اس عدالتی کارروائی کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی، انتہائی اہم معاملہ تھا جس کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے کی۔ عدالت نے زینب زعیم کے لاپتہ خاوند کے کیس میں جو ہے وہ انتہائی اہم ریمارکس دی ہیں۔ عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت پر اور سیکرٹری داخلہ جو ہے وہ اپنی حاضری عدالت میں یقینی بنائیں۔ اگر عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو دونوں سیکرٹریز کو شوکاز نوٹس جاری کروں گا، ایسے ریمارکس دیے جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے کیس کی سماعت کے دوران۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بھی کہا کہ متعلقہ افسران کے خلاف اب تک کیا کارروائی ہوئی، اس حوالے سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آ سکی۔ جسٹس کیانی نے یہ کہا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دینی ہے یا نہیں دینی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب عدالت کو آج بتا دیں، جس پر جو ہے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ان کا نمائندہ جو ہے وہ آپ کو بریفنگ دینا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ شہزاد آپ کا۔ بلوچستان حکومت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے غیر معمولی اقدام۔ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث افراد کی اطلاع نہ دینے والے رشتہ دار بھی قانونی کارروائی کی زد میں آئیں گے۔ سخت اقدامات کے اعلان کے بعد کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کے اہل خانہ نے لا تعلقی کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں، رپورٹ کر رہے ہیں اس پر نور العارفین۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد صوبائی حکومت متحرک ہو گئی۔ حکومت نے خبردار کیا، اگر کسی شخص کا رشتہ دار دہشت گردی یا کسی کالعدم تنظیم میں ملوث پایا گیا اور اہل خانہ نے بروقت اس کی اطلاع متعلقہ اداروں کو نہ دی یا اس سے باقاعدہ لا تعلقی اختیار نہ کی تو وہ بھی قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ فیملیز ہمیں انفارم کریں کہ کون بی ایل اے کے ساتھ ہے۔ جن فیملیز نے انفارم کیے ان کے لیے تو ہمارے پاس سمپتیز ہیں، بٹ اب ان کے لیے سمپتیز کوئی نہیں ہے جن کی فیملیز کے بچے جو ہے وہ آ کے ادھر معصوم لوگوں کو خون بہائیں اور وہ مزے سے کاروبار کرتے پھرے۔ حکومت کی جانب سے سخت اقدامات کے اندیے کے بعد کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے بعض افراد کے اہل خانہ نے لا تعلقی کے اعلانات شروع کر دیے۔ میرا بھائی محمد ناصر شاوانی 2.5 سال قبل پکنک کے لیے گھر سے نکل گیا، پھر واپس نہیں آیا، لہٰذا اگر کسی مسلح تنظیم سے تعلق رہا تو مجھ سمیت میرے والد اور خاندان کے تمام افراد اس سے لا تعلق ہے۔ میرا بیٹا محمد بلال 2.5 سال قبل پکنک کے لیے گھر سے نکلا ہے، تاحال واپس نہیں آیا، لہذا اگر کسی مسلح تنظیم سے رابطہ رہا تو مجھ سمیت میرے پورے خاندان والے اس سے لا تعلق ہے۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے حکام کے مطابق ایسے خاندانوں کو جائیداد کی ضبطگی، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جانے، پاسپورٹ اور شناختی دستاویزات کی بندش، موبائل سمز کی معطلی، سرکاری ملازمتوں سے برطرفی اور ریاستی مراعات سے محرومی جیسے اقدامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نور العارفین، سما، کوئٹہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج، بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مقرر کرنے اور اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیل جانیں گے اسلام آباد سے اپنے نمائندے سے بھی۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں اس حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج جاری ہے، بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مقرر کرنے اور اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کے شرکا کا بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین سے معائنے کا بھی مطالبہ سامنے آیا ہے۔ احتجاج میں اپوزیشن لیڈر
سینٹ علامہ ناصر عباس سلمان اکرم راجہ نے شرکت کی۔ عامر ڈوگر، شفیع جان، محمد حسین، شاہد خٹک سمیت دیگر ارکان بھی اس احتجاج میں شریک ہوئے۔ سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ کا یہ احتجاج ہے، اس کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں پر کون کون موجود ہے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہاں پر احتجاج میں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ ناصر عباس سلمان اکرم راجہ نے بھی اس احتجاج میں شرکت کی ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ میں خونی ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 سال کی سائرہ جاں بحق سائرہ چاچا کے ساتھ جوس لینے نکلی تھی۔ حادثے میں بچے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ فروالی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں ایک اور حادثہ، پھول سی بچی نگل گیا۔ کورنگی کراسنگ پل کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 3 سال کی سائرہ انتقال کر گئی۔ سائرہ چچا کے ساتھ جوس لینے نکلی تھی۔ بائک سے جا رہے تھے، وہیں پر وہ بائک کے ساتھ اس نے ٹکر ہو گیا، وہ سپیڈ سے آ رہا تھا، فل سپیڈ سے آ رہا تھا۔ وہیں پہ لوگ، مقامی لوگ جو وہیں پہ موجود تھے، وہ سپیڈ سے آ رہا تھا۔ صحیح بچی کو مطلب گاڑی بائک پر چڑھایا، صحیح نا، بچی سائڈ میں گر گئی، لیکن بھاگنے کے چکر میں بچی کے سر کے اوپر چڑھایا ہوا۔ حادثے میں سائرہ کا بھائی اور چچا زخمی ہوئے۔ والد نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے حادثے کے بعد ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ کیمرامین راشد عشرت کے ساتھ فروالی، سما، کراچی۔ بلوچستان حکومت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے غیر معمولی اقدام، دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث افراد کی اطلاع نہ دینے والے رشتہ دار بھی قانونی کارروائی کی زد میں آئیں گے۔ سخت اقدامات کے اعلان کے بعد کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کے اہل خانہ نے لا تعلقی کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں، رپورٹ کر رہے ہیں اس پر نور العارفین۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد صوبائی حکومت متحرک ہو گئی۔ حکومت نے خبردار کیا اگر کسی شخص کا رشتہ دار دہشت گردی یا کسی کالعدم تنظیم میں ملوث پایا گیا اور اہل خانہ نے بروقت اس کی اطلاع متعلقہ اداروں کو نہ دی یا اس سے باقاعدہ لا تعلقی اختیار نہ کی تو وہ بھی قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ فیملیز ہمیں انفارم کریں کہ کون بھی BLA کے ساتھ ہے۔ جن فیملیز نے انفارم کیے ان کے لیے تو ہمارے پاس سمپتیز ہیں، بٹ اب ان کے لیے سمپتیز کوئی نہیں ہے جن کی فیملیز کے بچے جو ہے وہ آ کے ادھر معصوم لوگوں کو خون بہائے اور وہ مزے سے کاروبار کرتے پھرے۔ حکومت کی جانب سے سخت اقدامات کے اندیے کے بعد کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے بعض افراد کے اہل خانہ نے لا تعلقی کے اعلانات شروع کر دیے۔ میرا بھائی محمد ناصر شاوانی 2.5 سال قبل پکنک کے لیے گھر سے نکل گیا، پھر واپس نہیں آیا، لہٰذا اگر کسی مسلح تنظیم سے تعلق رہا تو مجھ سمیت میرے والد اور خاندان کے تمام افراد اس سے لا تعلق ہے۔ میرا بیٹا محمد بلال 2.5 سال قبل پکنک کے لیے گھر سے نکلا ہے، تاحال واپس نہیں آیا، لہٰذا اگر کسی مسلح تنظیم سے رابطہ رہا تو مجھ سمیت میرے پورے خاندان والے اس سے لا تعلق ہے۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے حکام کے مطابق ایسے خاندانوں کو جائیداد کی ضبطگی، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جانے، پاسپورٹ اور شناختی دستاویزات کی بندش، موبائل سمز کی معطلی، سرکاری ملازمتوں سے برطرفی اور ریاستی مراعات سے محرومی جیسے اقدامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نور العارفین، سما، کوئٹہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج، بانی PTI کے مقدمات مقرر کرنے اور اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیل جانیں گے اسلام آباد سے اپنے نمائندے سے بھی۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں اس حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج جاری ہے، بانی PTI کے مقدمات مقرر کرنے اور اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کے شرکا کا بانی PTI کے ذاتی معالجین سے معائنے کا بھی مطالبہ سامنے آیا ہے۔ احتجاج میں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ ناصر عباس سلمان اکرم راجہ نے شرکت کی۔ عامر ڈوگر، شفیع جان، محمد حسین، شاہد خٹک سمیت دیگر ارکان بھی اس احتجاج میں شریک ہوئے۔ سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ کا یہ احتجاج ہے، اس کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں پر کون کون موجود ہے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہاں پر احتجاج میں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ ناصر عباس سلمان اکرم راجہ نے بھی اس احتجاج میں شرکت کی ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ میں خونی ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 سال کی سائرہ جاں بحق سائرہ چاچا کے ساتھ جوس لینے نکلی تھی۔ حادثے میں بچے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ فروالی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں ایک اور حادثہ، پھول سی بچی نگل گیا۔ کورنگی کراسنگ پل کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 3 سال کی سائرہ انتقال کر گئی۔ سائرہ چچا کے ساتھ جوس لینے نکلی تھی۔ بائک سے جا رہے تھے، وہیں پر وہ بائک کے ساتھ اس نے ٹکر ہو گیا، وہ سپیڈ سے آ رہا تھا، فل سپیڈ سے آ رہا تھا۔ وہیں پہ لوگ، مقامی لوگ جو وہیں پہ موجود تھے، وہ سپیڈ سے آ رہا تھا۔ صحیح بچی کو مطلب گاڑی بائک کے اوپر چڑھایا، صحیح نا، بچی سائڈ میں گر گئی، لیکن بھاگنے کے چکر میں بچی کے سر کے اوپر چڑھایا ہوا۔ حادثے میں سائرہ کا بھائی اور چچا زخمی ہوئے۔ والد نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے حادثے کے بعد ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔
कैमरामैन राशिद इशरत के साथ फरवाली, समा, कराची।